رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سب کی طرف متوجہ ہے، لیکن کیا ہم لوگوں نے اللہ کی رحمت کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے میں لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں؟ اگر ہم اس مہینے میں سستی کر رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سب کی زندگیوں سے گزر جائے گا۔ اور اگر اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکے اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا نہ کر سکے، اور اس مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدل سکے، تو اللہ کی قسم اس سے مبارک مہینہ، اس سے مقدس مہینہ کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے ایک انعام رمضان المبارک کے طور پر عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے سے قریب ہونے کا یہ مہینہ اور یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ ایک نعمت ہے امت کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مقدس ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اس مہینے میں تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا، آپ بستروں پر کم تشریف لاتے، آپ اپنے ازار کو ٹائٹ باندھ لیتے، تیز باندھ لیتے، آپ بستروں پر بہت کم تشریف لاتے، آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرتا، تلاوت میں گزرتا، اللہ کی یاد میں گزرتا، اللہ کے نام لینے میں گزرتا۔ لیکن آج ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ مقدس مہینہ جا رہا ہے، لیکن ہم وہی سستی والی زندگی، وہی غفلت والی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ہم نے یہ ایک سمجھ لیا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ ہے، سونے کا مہینہ ہے، ہم اسی طرح سونے میں، کھانے میں، لہو لعب میں یہ مہینہ گزار رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ مہینہ اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑے صاف طور پر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے۔ صرف اس امت پر روزے نہیں فرض ہوئے، بلکہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنی بھی امت آئی ہیں، سب پر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے ہیں۔ کسی میں 10 دن، کسی میں 5 دن، کسی میں 6 مہینے، ایسے روزے فرض ہوئے۔ تم سے پہلے امتوں پر روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں، اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور اللہ کے قریب کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، تلاوت میں گزاریں گے، ذکر اذکار میں گزاریں گے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دین سیکھنے میں گزاریں گے۔ سچ بتاؤ، یہ 10 دن جو 9 دن گزرے ہیں، ہم وہی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزارے؟ کیا ہماری عبادتوں میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہماری عبادتوں میں اضافہ نہیں ہوا، اگر ہم نے دین کا کوئی کام یا دین کا کوئی باب ہم نے نہیں سیکھا، تو سچ بتا رہے ہیں یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، ہمارے غفلت میں گزر رہا ہے، غفلت میں، سستی میں گزر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے رمضان سے ہم یہ اپنا معمول بناتے کہ روزانہ 1 پارہ یا 2 پارہ تلاوت کریں گے، روزانہ 1 رکوع یا 2 رکوع قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا ایسا ہمارا رمضان مبارک گزر رہا ہے؟ اگر گزر رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ایسا ہمارا رمضان مبارک نہیں گزر رہا تو اللہ کی قسم یہ سستی میں گزر رہا ہے، غفلت میں گزر رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چلا جائے گا، اللہ کی قسم یہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے گا۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکے، ہم اپنے اللہ کے قریب نہ ہو سکے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو یہ مبارک مہینہ پائے اور اپنے آپ کی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی تھی۔ اگر ہمارا رمضان المبارک
کا یہ مہینہ سستی میں گزر رہا ہے، ہمارا زیادہ وقت عبادت میں نہیں گزر رہا، تلاوت میں نہیں گزر رہا، ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ آج سے جو یہ دن بچے ہیں رمضان المبارک کے، ہم یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، تلاوت میں گزاریں گے۔ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اور اس میں ایک رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، حدیث میں بڑی اس کی فضیلت آئی ہے، وہ 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 ان راتوں میں ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر کی ایک رات اللہ کی عبادت میں گزار دے گا، اس کا ثواب یہ ہے کہ گویا کہ اس نے 1000 سال اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ ہمیں چاہیے کہ جو آخری عشرہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، اور شب قدر کی تلاش میں ہم پورے 10 دن مسجد کے اندر اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے اللہ کی عبادت کا، اللہ کی اطاعت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شوق نکلتا جا رہا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، تو اللہ کی قسم ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہمارے لیے بربادی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو غفلت میں گزارتے ہیں، سستی میں گزارتے ہیں، لاپرواہی میں گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، آمین فرما رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اس کو خوب اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں،